बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 मई का सानिया एक ऐसा सियासी तौर पर अगर उसको देखा जाए और तारीखी तौर पर देखा जाए तो एक ऐसा सानिया है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत और रियासत दोनों ही इस मुद्दे में फंस गए और अब इससे आगे निकलने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। एक तरफ कानूनी रास्ता है जहां पर वो तमाम पीटीआई के लोग जिन पे ये इल्ज़ाम धरा गया था कि आप 9 मई में मुलव्विस हैं, उनको सज़ाएं सुनाने का सिलसिला तेज़ी से शुरू हो गया है, जिसमें पार्लियामेंट में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। पार्लियामान में जो लोग हैं अगर वो सज़ा याफ्ता होंगे तो उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है और इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ जो है वो नाअहली की कार्रवाइयाँ भी तेज़ करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक हतमी तहरीक के लिए पर तोल रही थी, 5 अगस्त की तारीख भी उन्होंने दी हुई थी जिसमें चंद ही दिन बाकी हैं। ऐसे वक्त में एक जो बड़ी क़यादत है, जितने सीधा सीधा रहनुमा हैं उनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। तो ये तहरीक, इसमें कितनी जान होगी, इसको कौन लीड करेगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन अब सिर्फ तहरीक का है? बैरिस्टर गौर साहब की भी आपने बात सुनी। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान से बायकॉट करने का या पार्लियामान को अलविदा कहने का सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी इस तरह के फैसले कर चुकी है जो वक्त ने साबित किया कि सियासी तौर पर वो मुनासिब फैसले नहीं थे। यानी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी उस वक्त भी उनके पास 2 रास्ते थे कि वो पार्लियामान में रहें या बाहर निकलें। वो बाहर निकले और उसी जो एहतजाज का सिलसिला था उसके बाद वो 9 मई हुआ, फिर उसके बाद 26 नवंबर हुआ। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो ज़मानतों पर इस वक्त भी बाहर हैं, लेकिन अगर 9 मई के केसेस, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में कहा गया था कि आपने जल्द अज जल्द इनका 4 महीने में फ़ैसला करना है, तो बाकी जो फ़ैसले हैं वो भी आ जाएंगे। तो एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, तो वहाँ पर नाअहली उनकी हो जाएगी। तो एक जो नंबर है पार्लियामान के अंदर, जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। सियासी तौर पर स्ट्रेंथ कम हुई है या नहीं हुई, इसका फैसला ज़ाहिर अवामी तहरीक ने करना है और वो अवामी तहरीक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी हमें बिखरी हुई दिखाई देती है। दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की और उन्होंने जो है कहा कि अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इलेक्शंस को जो हुए 8 फरवरी को गुज़श्ता साल, उसको उन्होंने जो है मुस्तरद कर दिया है और बार बार कहती रही है अपोजिशन कि हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते, लेकिन ज़ाहिर है सिस्टम का हिस्सा भी बने रहे हैं। तो अब रास्ता क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। एक और दूसरी बड़ी खबर है और अहम खबर है, पाकिस्तान के साथ अमरीकी सदर का जो मूड बदला है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें बदलती हुई दिखाई देती हैं और 19% जो है वो टैरिफ आयद किया गया है अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर। एक लैंडमार्क किस्म का तजारती मुआहिदा भी किया गया है और सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी ट्वीट्स में, अपने बयानात में मुसलसल पाकिस्तान की लीडरशिप, चाहे वो सियासी हो चाहे वो अस्करी हो, मुसलसल उसकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बहुत सारे जो क्रेडिबल इदारे हैं वो ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से सदर ट्रंप जो हैं और अमेरिका, उनकी सोच बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। तो मई की जो जंग है उसके दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि सदर ट्रंप भारत से सख्त नाराज़ हैं और लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदा हो रहा है वो उस फ़ायदे से हम उसको कैसे उसका पोटेंशियल यूटिलाइज़ कर पाएंगे, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं और बाकी जो मेहमान उनसे आप करवा देते हैं। जी, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तर्जुमान हैं इमरान खान साहब के, बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब आपने हमें ज्वाइन किया। नादिर गबोल साहब तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध के, गबोल साहब आपका भी शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के और बहुत रेगुलरली जो सियासी मामलात हैं उन पर लिखते हैं, अखबार में आप देखते हैं उनके कॉलम भी रेगुलरली। तो बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का। ये सब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। आज जो गुफ्तगू होती रही है कल से, जब से ये सज़ाएँ आई हैं उसके बाद से, तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग पार्लियामान से निकलने के ऑप्शन पर भी सोच रहे हैं। ये फैसला किसने करना है? इमरान खान साहब ने करना है? कोई मुलाकात इस फैसले आने के बाद उनसे हुई किसी की? कोई मैसेज आया, कोई बातचीत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, अभी मुलाकात तो खैर आपको पता है कि लार्जर बेंच का जो फैसला है उसके मुताबिक ये 24 मार्च 2025 का फ़ैसला है। मुलाकातें आप देख रही हैं, उस फैसले के बावजूद भी इंतज़ामिया हमारी मुलाकातें नहीं करा रही और मैं स्पोक्स पर्सन हूँ खान का। और उसके बाद 24 मार्च 2025 के बाद हर ट्यूसडे को वीकली एक मुलाकात होती है
6 لائرز کی اور اپنی فیملی کی، لیکن اس میں میری ٹوٹل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آج 1 اگست 2025 ہے، تو ملاقات تو خان صاحب سے نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کہ پارلیمنٹری پارٹی ہے، ایک جب ووٹ لے کے آئیے، گو کہ فارم 47 پہ ووٹ چھین بھی لیا گیا، اس میں نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، سینٹ میں شبلی فراز صاحب ہیں، پنجاب میں احمد بچر ہیں، جس پارٹی کو ہم نے جوائن کیا، بلہ چھینا اور سارا کچھ سیمبل پہ ہم نے جس طریقے الیکشن لڑا، حامد رضا صاحب ہیں۔ جب آپ پارلیمنٹ میں اس طریقے سے فیصلوں سے آپ اپوزیشن کو بالکل ڈیمالش کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے مزید؟ یعنی ایک پارٹی کو آپ نے ختم کر دیا ہے اس فیصلوں میں۔ اب آ جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، جو آپ نے کہا جو آپ کے رہ گئے، دیکھیں ہمارے پاس اب ہمارے کتنے لوگ رہ گئے، اس سے ساتھ آپ دیکھیں ابھی کتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی، کیونکہ یہ میجارٹی لے کے ایبسلیوٹ میجارٹی کی طرف جا رہی ہے۔ نون لیگ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایبسلیوٹ میجارٹی لے کے لیجسلیشن اپنے طریقے سے کریں، یعنی یہ پوری طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ جہاں ہم ٹریبیونل میں گئے، قمر صاحب بیٹھے ہیں، جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا، میرا خیال ہے ایک پوری تفصیل ہے، جس طریقے سے ہم سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پہ لڑے، جس طریقے سے ہماری فارم 45 پہ جو رزلٹ آ رہا تھا، رزلٹ تھا کہ 201 سیٹ پہ ہم جیت رہے ہیں۔ تو اب ایک پارٹی کو آپ بالکل ڈیمالش کریں گے تو عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے۔ دیکھیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے تو کیا کہ یہ عوام آپ رائٹ کے لیے آف ووٹ نکلے گی عوام، 5 اگست کو؟ عوام تو 8 فروری کو بھی نکلی تھی، لوگوں کو نظر آئی تھی، انہوں نے ووٹ دیا۔ عوام اس ٹائم اگر لیڈرشپ نہ بھی ہو تو خان صاحب کے ساتھ عوام ہی کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا مجھے یہاں پہ آپ ذرا موقع دیجئے۔ قمر دلشاد صاحب، کیا واقعی اگر ہم کہیں کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے اگر، تو اس سے مراد یہ لی جائے کہ پوری اپوزیشن کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے، یا اسی جماعت کا اگر نمبر ہوگا تو انہی کی جماعت میں سے کوئی اور اپوزیشن لیڈرز بن سکتے ہیں؟ آپ اس سارے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایبسولوٹ میجورٹی کی طرف ہی جا رہی ہے حکومت؟ نہیں دیکھیں، حکومت تو آپ کو یہی تو رکھے، یہ جتنے جو فیصلے آ رہے ہیں یہ عدالتوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ عدالتیں جو ہیں انہوں نے حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو اس کے جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن کریں، لیکن 9 مئی کا واقعہ تو ہوا ہے۔ میں پنجاب کا لا منسٹر تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، تو میں نے یہ سارے 3-4 لاکھوں میں خود دیکھے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے بڑا دکھ پہنچا کہ انہوں نے کہا جی لاہور میں کمانڈر ہاؤس سمجھ لیں یا جنا ہاؤس کہیں، بالکل نظر آتش کر دیے، مسجد تک نہیں چھوڑی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کا تو خدا جانے کون لوگ تھے۔ لیکن اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ڈیمانڈ تو ہوئی ہے نا، کوئی ان کو باقاعدہ اکسایا تو کیا نا کہ آپ جائیں، 10-50 آدمی جائیں، اس میں باقی تقریب کار بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس کے کہنے پر انہوں نے لاہور میں، فیصل آباد میں میاں والی جیسے بڑے بڑے عسکری ادارے کے جو قومی ادارے تھے ان کو انہوں نے نظر آتش کیا۔ میں نے خود لاہور کا بھی دیکھا، فیصل آباد کا بھی دیکھا، میاں والی کا بھی دیکھا، بالکل نظر آتش کیا ہوا تھا۔ اب یہ نظر نہیں آ رہا کہ آخر کیوں ان کو، کیسے، کس نے ان کو موٹیویٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹر جنرل ISPR موجودہ بھی اور پرانے جو سابق تھے انہوں نے بھی، اور ندیم انجم DGI سے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، ابھی حال ہی میں جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس پر تب غور ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے بڑی اہم بات کہی ہے 3-4 پریس کانفرنسوں میں کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے ماسٹر مائنڈ کو کٹہرے میں کھڑے کرنا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو اس میں جو ہے، پی ٹی آئی کو اس میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے ایک قانونی جنگ وہ لڑے ہیں۔ یہ بات آگے تک جائے گی، بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے ماسٹر مائنڈ پہ ہاتھ ڈالنا ہے اور وہ سارے ثبوت اکٹھے کرے۔ ہمارے دوست ٹھیک بڑے اچھی طریقے سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ڈیموکریسی میں ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی تائید کرتے ہیں کہ باقاعدہ۔ لیکن اب ہوگا کیا قمر صاحب؟ اگر جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ابھی اپیل میں جانا ہے، یا اس پروسیس کا کوئی ویٹ نہیں کرے گا؟ نااہل تو کر دیے گئے نا۔ نااہل تو جو ابھی جو فیصلہ آیا ہے فیصلہ آباد کے ستاد دہشت گردی نے، جتنے 15-20-25 میں بڑی بڑی اہم شخصیات، بڑی بڑی پارلیمان کی اہم لیڈران، عمر ایوب ہے، حامد رضا ہے، اور بڑے بڑے شخصیات ہیں، ان کو بھی سب کو انہوں نے سزا دے دی 10 سال کی۔ جب سزا ہو جاتی ہے تو ہمارے قانون یہ کہتا ہے، آئین کا جو آرٹیکل ہے
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल 63 का 1 जो है उसके आगे एच में लिखा हुआ है कि अगर कोई सजा हो जाए पार्लियामेंटेरियन को तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको डिनोटिफाई करने का मजाज है। इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट का 232 भी यही कहता है। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशनर तो जो फैसला अदलिया से आ गया उसके मुताबिक फैसला करना है। अब अदलिया के फैसले पर हमारे दोस्तों को, मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन हमारे दोस्तों ने पढ़ा होगा, अगर उसमें लिखा हुआ है कि अपील करने की गुंजाइश है, यानी वो 30 दिन में अपील कर सकते हैं। आमतौर पर 30 दिन की अपील होती है, 15 दिन की तो बहुत शॉर्ट होती है, आमतौर पर 30 दिन की होती है। अगर उसमें लफ्ज लिखा हुआ है कि अपील करने की गुंजाइश है, उनको अपील करने का हक हासिल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको फिलहाल डी नोटिफाई नहीं करेगा जब तक कि वो अपील का फैसला नहीं हो जाता ठीक, अच्छा जरा या जरा हुक्म ठीक है, इस्तराई जरा जारी हो हाँ, जाता है। जरा यहाँ पे रुकिए। मैं आपसे कानूनी तौर पर पूछूंगी कानूनी। कि, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नादिर साहब जो हैं उनका भी एक कमेंट इस पे ले लिया जाए। नादिर साहब, जाहिर है पीटीआई मुसलसल अब ये शोर कर रही है और तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो भी ये कहता है कि ये जो फैसले हैं ये जमहूरियत को डीरेल करने की एक साजिश है और ये जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब भी यही कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब जब इस पर अपना रद्द अमल देंगे तो अगर वो पीटीआई के लिए फैसला कर देते हैं कि आप पार्लियामान से बाइकआउट कर जाएं, निकल जाएं, इस्तीफे दे दें, तो एक पूरा सिस्टम डीरेल होने का खतरा है। तो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो इस सारे सिनेरियो में किस मौक़िफ़ पे खड़ी होगी, और क्या, क्योंकि बिलावल साहब ने इससे पहले कहा था कि वो सालसी करा सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, तो पीपल्स पार्टी को ऐसी कोशिश करेगी दोबारा? लेकिन पीपल्स पार्टी का 9 मई पे तो वाजे मौक़िफ़ है कि वो एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है और दहशत गर्दी की एक बहुत बुरी मिसाल है जो कि नहीं होना चाहिए था। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद, सजाएं मिलने के बावजूद पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो अभी तक अपनी गलती का एतराफ़ भी नहीं कर रहे। बहुत अफसोस की बात है कि इंस्टेड के वो एक्सेप्ट करे कि उनसे गलती हुई है, कौम से माफी मांगे, वो अभी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जमहूरियत को डिरेल किया जा रहा है। जमहूरियत को अगर डिरेल करने की कोई कोशिश की गई थी तो वो 9 मई को की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया। हमारे भी फाउंडिंग चेयरमैन को जुडिशल असैसिनेशन के थ्रू हमसे छीना गया था, शहीद किया गया था, पर हमने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कभी भी इस तरह की कोई दहशत गर्दी या कोई वेंडलिज्म करने की हमने कोशिश नहीं की। इन्होंने तो पूरे मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश की सिर्फ अपने एक चेयरमैन को बचाने के लिए। इनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यारा एक शख्स है, इनको 22-25 करोड़ आवाम नजर नहीं आई, सिर्फ एक इनका जो फाउंडिंग चेयरमैन है सिर्फ वो नजर आया था। अब तो कम से कम ये अपनी गलती का एतराफ कर ले और देखें इनको जो सजाएं मिली है वो तो मैं समझता हूँ तो बहुत कम है। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिश, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के खिलाफ, हमारे जो शोहदा है उनकी साख के खिलाफ इन्होंने जो हरकत की थी, इनको तो उम्र कैद सजा मिलनी चाहिए थी। अभी भी इनको 10-10 साल सजा मिली है। और एक पॉलिटिशियन को तो, मैं तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ, मैं तो सीखा हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से कि उन्होंने तो 14 साल बहादुरी से मुस्कुरा के सजाएं काटी है, मगर कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें नहीं की। इनको तो सिर्फ 10-10 साल मिले। हाँ, आपको लगता है कि मान लेना चाहिए था पीटीआई को? पहले तो कानूनी तौर पर बता दीजिए जो कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि अपील जो है ज़ाहिर आप लोग जाएंगे, लेकिन अभी तक आपने कोई दरखास्तें आज की तारीख में नहीं अपील की। पहले तो जो आपने कमर दिलशाद साहब से क्वेश्चन पूछा ना, वो तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जो आपने कहा कि अपोजिशन जब इस तरीके से असम्बली से निकाल दें तो मुल्क में जमहूरियत तो ही रहनी है ना, जमहूरियत से मुल्क चलेगा। मैं कमर साहब को ये बताना चाहता हूँ, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ, सारे केसेस देखता हूँ, कभी भी किसी फैसले के अंदर नहीं लिखा होता कि अपील का हक दिया जाए। तो जुरिस्डिक्शन पहले से होती है। वो तो होता है कि जी आपने एक फैसला किया है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किया है, आपने किस फोरम पे जाना है, हाई कोर्ट ने किया, आपने किस फोरम पे जाना है। और मैं ये पूछना, दहशतगर्दी अदालत के फैसले हैं तो ये आप लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और गए भी हैं। आप देखें ना, वो जो अब्दुल लतीफ़ अफरीदी का फैसला, अब्दुल लतीफ़ वो चित्राली का फैसला हुआ है, दस्ती का फैसला हुआ, हाई कोर्ट गए हैं ना, तो हाई कोर्ट जाएंगे। मैं कभी भी दोनों भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि कोई 9 मई के वाक़े को हम कहते हैं कि जी ये ठीक हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फेयर ट्रायल। अब उमर अयूब साहब हैं, अब उमर अयूब साहब मियाँ वाली भी पाए जाते हैं, फैसलाबाद भी कर जाते हैं, लाहौर में भी कर जाते हैं, 5-5, 6-6 मुकदमे हैं।
मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसी में आपकी वैसे जमात को, वैसे एक ज़रूरी सवाल कर रही हूँ नादिर के सवाल से जुड़ा हुआ, कि आपकी जमात को वैसे बयानिए के तौर पर अपना जो पॉलिसी एक बयानिया था उसके तौर, जो आप बात कर रहे हैं ना, बड़ी साहिब बात है कि हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं हुआ, और हम ये भी समझते हैं कि 9 मई हुआ, जिसने भी किया उसके, लेकिन आपके लोगों ने उसको ये कहा कि जिनके ऊपर हुआ 9 मई उन्होंने ही साजिश की। आपके लोग ये कहते रहे ना, उससे नुकसान हुआ आपको। उसका क्या हुआ? देखें, हम वकील हैं, हम एविडेंस पे बिलीव करते हैं। एक चीज़ खान साहब ने कही कि सीसीटीवी फुटेज, हाई कोर्ट वाले भी यही कही थी जब हाई कोर्ट को खान अरेस्ट हुआ, तो देखिए सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें हैं कि हु एवर उसमें इन्वॉल्व है, तो सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें हैं जहाँ भी वाक़े हुए और जिस तरीके से हुए, जिस तरीके से वो जासमीन राशिद का कह रहे हैं कि वो आ रहा है उसमें कि वो रोक रही है, उसकी आवाज़ आ रही, कल भी मीडिया पे था कि वो वीडियो में बोल रही है, सीसीटीवी फुटेज। और दूसरा खान साहब ने ये कहा कि कोई भी इन्वॉल्व है उस पर कमीशन बना लें। हमने कभी भी डिनाई नहीं किया कि इन चीज़ों का ये फेयर ट्रायल। अब देखें कि सरगोदा में एक सज़ा हुई, उसमें पैरा नंबर 39 ऑफ द जजमेंट में लिखा गया है कि चूंकि इस आदमी की एफिलिएशन पीटीआई से है, इसको सजा दी जाए। अब ये नहीं है, उसके बाद देखो 8 फरवरी को कंवर साहब ये बात तो मान लेना कि उसको वोट दिया है लोगों ने, अवाम ने वोट दिया है। और एक लास्ट पे कि इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी क्या है कि जब 12 जुलाई का फैसला होता तो इलेक्शन कमीशन 8 महीने खामोश है। अब इलेक्शन कमीशन उधर से बंदा सजा होता है, इधर से इलेक्शन मैं कमर दिलशाद साहब से पूछती हूँ कि क्यों मिनटों के हिसाब से ये हो रही हैं नायरियां। एक ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात हम कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ फैसले हैं। उसके बाद न्याजुल्लाह न्याजी साहब सवाल आपसे पूछ रहे थे कमर दिलशाद साहब के इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी क्यों है, तो क्या जो ये जल्दबाजी है, क्योंकि कहीं पे बिल्कुल आप बैठ जाते हैं लेके चीज़ों को और उस पर फैसले नहीं करते, और कहीं पे इतनी जल्दी जल्दी फैसले करते हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो कहा गया था अदालतों को कि आप 9 मई पे जल्द से जल्द फैसले करें, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी डायरेक्टिव्स नहीं थे कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो उन फैसलों के बाद फौरी तौर पे ही कार्रवाइयां शुरू कर दे। पहली बात है कि आपका पैनलिस्ट की बातें बड़ी दुरुस्त हैं। उसमें सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन में का एक बड़ा अहम फैसला मैं बताता हूँ आपको। ये हमारी अदलिया जो है, इनको भी तारीख से इतना ज्यादा इदराक हासिल नहीं है। माजी में जितने भी नाहलियत के केस या सजा के केस जो गए हैं, वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने स्पीकर को मार्क किया है। वो सारे केसेस का जो कॉपी भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वो स्पीकर को जाते हैं। मसला यूसुफ गिलानी को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नाअहल करार दिया, तो उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को मार्क किया, ठीक है, और स्पीकर कौमी असेंबली थी फहमीदा मिर्जा। तो वो इसी लिहाज से जितने भी माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा को जस्टिस कयूम थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने इनको नाअहल करार दिया 5 साल के लिए, तो वो उन्होंने स्पीकर को मार्क किया, और स्पीकर ने फिर उसको इलेक्शन कमीशन को भिजवाया कि आप आईनी और कानूनी कार्रवाई करें। तो यहाँ भी अगर ये हमारी अदलिया जो है वो स्पीकर को बाकायदा फैसले की कॉपी फॉरवर्ड करें और कहें कि आपने नेसेसरी एक्शन उठाए, कदम उठाए, तो फिर उस स्पीकर जो है आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। यहाँ वो डायरेक्ट ही इलेक्शन कमीशन को मार्क कर देते हैं। जब वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को मार्क करेंगे तो अदलिया का फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने मानना ही मानना है, तस्लीम ही करना है। ठीक है, इस लिहाज से ये मामला नहीं, तो इसमें जो प्रोसीजर है नाअहली का कि जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आना होता है, वो फिर अंडरमाइन नहीं होता या वो लाजमी नहीं है? एक बड़ा आसान तरीका है। हाई कोर्ट की तरफ से जितने भी फैसले हमारे लीडरान कराम की नाअहलियत के बारे में, आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे अपने ये अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शौकत अपना यूसुफ गिलानी को नाअहल करार दिया, तो वो भी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने स्पीकर को भेजा। अच्छा, एक चीज मुझे कंवर साहब ये भी बता दें कि जितने अब नंबर सामने आ रहे हैं, अगर ये नाअहलियां होती हैं और या नहीं भी होती हैं, अगर पीटीआई ये फैसला कर ले कि ये पार्लियामान से मुस्ताफी हो रहे हैं, फिर क्या सूरत हाल बनती है, आपको दिखाई देती है? फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी अहम, न्याजी साहब बैठे हुए हैं, पीटीआई के तर्जमान है, हमें बड़ा एहतराम है उनका। देखिए आप इनकी पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक या पार्टी का जो लीडर है वो जो फैसले करता है, इनको मानना पड़ता है।
اب جب یہ 7 اپریل یا 9 اپریل کو جب یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، کامیاب ہو گئی. اب جمہوری ملکوں میں ہمیشہ ہوتی ہے عدم اعتماد، یا ناکام یا کامیاب. تو پھر 140 ممبر تھے ان کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، تحریک انصاف کے 140 بائیکاٹ کر دیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ پہنچا نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو. انہوں نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی اور نیب کے پر کاٹ دیے. اب اس کے بعد جب انہوں نے اپیل کی تو بڑا اچھا سوال کیا جسٹس ارشد کھوسہ نے، اور اس کے بعد جسٹس مرتضیٰ بندیال نے بھی، کہ جناب آپ کے 140 ممبر تھے، آپ کو بائیکاٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ باقاعدہ بیٹھتے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے حیثیت سے عمران خان بیٹھتے. اسی طرح لاہور میں میری بات ہوئی چوری پرویز لائی سے، کہتے جی میں منتیں خوش آمدید کر کے رہ گیا جی، اسمبلی ڈیزالو کرنے کا حکم نہ تھے. انہوں نے سختی سے حکم جاری کیا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں. اب انہوں نے کہا میں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو آپ کو پناہ کہاں سے ملے گی؟ ہم تو آپ کو پورا پروٹوکول دے رہے ہیں. لیکن نہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی اچھا کام کر رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرق پڑے گا. میں ذرا نیاز صاحب سے، نیاز صاحب کیوں انہوں نے کیا یہ بتائیے؟ یہ نہیں پوچھے نہیں ان سے. عمران خان صاحب بیٹھے تسلی کے ساتھ، آپ نے بلا وجہ، جو خود مجھے پریزیڈنٹ عارف عالم نے مجھے بتایا ایک میٹنگ میں کہ میں نے منتیں خوش آمدید کی اپنے عمران خان صاحب کی. اچھا وہ تو ماضی کی ایک صورتحال ہوگی نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیاز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، میں بتاتا ہوں، میں قمر صاحب کو جواب دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قمر دلشاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ریفرنس سپیکر کو آنا چاہیے اور ایک پروسیجر ہوتا ہے. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں نا کہ قمر دلشاد صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریزرو سیٹ پہ 12 جولائی کا فیصلہ بھی 8 ججز کا تھا، جو 8 مہینے تک الیکشن کمیشن مختلف قسم کی اپلیکیشن ڈالتی اور اس کو لیم ایکسکیوزز کر کے اس کو ڈیلے کرتا رہا. وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز تھے، ان کا نہیں مانا گیا. اب آ جائیں ریجیم چینج ہونے کے بعد عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اگر میری حکومت ختم کی گئی ہے تو میں جاتا ہوں عوام کے پاس، میں اسمبلیت ہو تو الیکشن کرائیں. الیکشن جب پنجاب میں ہوا تو کیا ہوا سپریم کورٹ کے ساتھ؟ بندیال صاحب کا آرڈر تھا، 3 ججز کا آرڈر تھا کہ جی الیکشن کروائیں. تو کیا الیکشن کمیشن نے جواز پیش کیے کہ کبھی کچھ مسائل، میں ادھر ہی تھا کہ ہر ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے، یہ معاملات آ رہے ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں. میں اس کہانی کو تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ سے پوچھوں. دیکھیں بہت کچھ ہوا، 63A ہوا، وہاں پہ لوگوں کا ووٹ گنا نہیں گیا لیکن ان کی نااہلی ہو گئی، بہت کچھ ہوا. لیکن آج جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، قمر دلشاد صاحب کا سوال ہے تو مناسب سوال نا کہ آپ لوگوں کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے کہ آپ دوبارہ کوئی اسی طرح کی حرکت کریں گے؟ ہم تو سیاسی فائدہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سیاسی فائدہ پتہ کس کو ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی فائدہ ہوتا ہے عوام کا. ابھی عوام کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت عوام کی نہیں ہے. سیاسی فائدہ ہم یہی ڈھونڈتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام مین سٹیک ہولڈر ہیں اور میرا خیال عمران خان ان کی بات کر رہا ہے، اور اگر ان کی بات کرتے تو غلط تو نہیں ہے. اب میں قمر صاحب سے، ان کو یاد ہے کہ 218(3) کے تحت جب ایک ریفرنس آیا، یہ بات سننے والی ہے، ہمارے پریزیڈنٹ نے، ہمارے ٹائم 2 ریفرنس آئے، کیا ہم مخالف ہیں ملک کے؟ ایک ریفرنس آیا کہ آپ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے اوپن کریں، ٹھیک ہے. اس میں آرٹیکل 218(3) کے تحت انہی الیکشن کمیشن کو آیا کہ آپ کا کام ہے فری فیئر الیکشن کرانا، ٹھیک ہے. وہ سیکرٹ بیلٹ سے اوپن نہیں ہوا. کیا اس میں کتنی آپ کو ویڈیو سامنے، اب میں نہیں لیتا کہ سینٹ کے اس الیکشن میں کس طریقے سے لوگ پیسے لے رہے تھے. دوسرا 63A والا یہ تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا رستہ بند کیا جائے. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ 1 لاکھ ووٹ میں لیتا ہوں ایک حلقے سے، تو میں جب ووٹ بیچتا ہوں تو میں اس عوام کو بیچ دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہوا الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ تا حجات اس کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ بائی الیکشن میں آ جاتا ہے، وہ پیسے بھی لے لیتا ہے اور غلط طریقے سے پھر بھی آ جاتا ہے. تو اس میں ہوا کہ ووٹ کو ہولڈ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اور پھر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھائی EVM مشین پہ الیکشن کرائیں. عمران خان تو پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ آپ فیئر فری الیکشن کروائیں. ٹھیک ہے، میں ذرا نادر سے کامنٹ لے لوں، ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے. نادر صاحب، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اب اس ساری صورتحال میں کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ ظاہر ہے ایک جماعت مسلسل کہہ رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کو عدلیہ سے بھی اب امید نہیں رہی، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ رستہ نہیں ہے، مذاکرات ہو نہیں پائے، کوشش بھی کی گئی، کامیابی نہیں ملی. کیا ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی، سیکیورٹی سچویشن آف دا کنٹری اور کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بٹ قانون کی بالادستی کو آپ سیکریفائز نہیں کر سکتے.
آنے والی نسلوں کے لیے ایک پریسیڈنس آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ کوئی بھی جماعت ملک کے انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرے، پھر بعد میں دھمکیاں دے کہ ہم احتجاج کریں گے، تو پھر آپ ان کے لیڈر کو جیل سے، ایون دو سارے پراپر ایک ڈیو پروسیس فالو کیا گیا کورٹس کے اندر، اس کے بعد پھر کیا آپ اس کو صرف رہا کر دیں صرف ان دھمکیوں کے اوپر؟ پھر تو آنے والے پاکستان کی جو نسلیں وہ تو پھر آپ ان کو ایک غلط ایگزامپل دکھا رہے ہیں نا، کہ کوئی بھی ملک کے خلاف کوئی اگر قدم اٹھائے پھر بعد میں بس صرف احتجاج کر لے اور پھر اس کو کلین چٹ مل جائے. ایسا تو نہیں کر سکتے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از امپورٹنٹ بٹ لا از مور امپورٹنٹ. اور اس ٹھیک ہے، وقت میں پاکستان کا نادر آپ سے ایک گفتگو شروع کروں گی. ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. کچھ جو صدر کے ٹیرف کے جو فیصلے ہیں کچھ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس گفتگو کو بھی سمیٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو وے فارورڈ ہے میں تینوں سے جلدی سے پوچھ لوں، پھر تھوڑا سا ہم ٹیرف پہ بھی بات کر لیتے ہیں. قمر دلشاد صاحب پہلے آپ بتائیے کہ وے فارورڈ اب پولیٹیکل کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ نہیں، اب راستہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے دیکھیں کہ شاہ محمد جو ہے کوئی صاحب ان کو باقاعدہ وہ پہلے ہی بری کر دیے گئے تھے. ان کے بیٹے زین قریشی بری ہو چکا ہے، فہد چودھری بری ہو چکے ہیں. اب یہ سارا اپنا ایک گروپ بنائیں گے، اپنا ایک پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ ایک انہوں نے گروپ بنانا ہے. اپنا نئے جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں وہ اکٹھے کریں گے، اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو باقاعدہ ریفرنس بھیجیں گے کہ جو ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن کی اجازت دی جائے، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے. اچھا، تو انٹرا پارٹی الیکشن شاہ محمد قریشی کی قیادت میں ہوگا. یہ نظر آ رہا ہے، ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اور وہ جناب یہ ان کو بھی چاہیے، نیازی صاحب کو بھی غور سے دیکھیں، سوچیں کہ پارٹی کے اندر اسی طرح کا ایک گروپ آئے گا سامنے، کہے گا جی ہم نے اب انٹرا پارٹی الیکشن کروانا ہے اور آئندہ انتخابات میں حصہ بھی لینا ہے. اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ان کا آئے گا اسمبلی میں اپنے عمر ایوب کے بعد، وہ آئے گا جنید اکبر. جنید اکبر کے اندر بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ پھر پرائم منسٹر سے مل کر نئے چیف الیکشن کمیشن کا بھی تقرر کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے. عمر ایوب نے سے ٹھیک ملاقات ہے. ہی تو نہیں اچھا کی. ہاں اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے صاحب جو ہارڈ لائنرز ہیں شاید ان کو بالکل سائیڈ لائن کیا جائے گا، یہ قمر دلشاد صاحب کو یہ لگ رہا ہے. اور عمر ایوب صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی بھی خبریں ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا انفارمیشن ہے؟ ہو رہی ہے ملاقات، نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اب ان کو سزا بھی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی آج پشاور تھے تو ان کی ملاقات ہونی تھی، کل کی بات ہے، تو کل ان کی سزا ہی ہو گئی. تو میرا خیال ہے وہ کنوکٹڈ ہو گئے. پتہ نہیں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتہ، میری انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات ہے قمر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ کوئی پارٹی سنبھال لے گا، انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، وہ تو ہمارا بھی ابھی پی ٹی عمران آئی صاحب کا کے بھی پڑا ہے. علاوہ کوئی پی ٹی آئی کو چلا لے گا؟ کوئی چلا نہیں سکتا، کیونکہ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ علیم خان گروپ بنایا الیکشن سے پہلے، ایک یہ بھی ہوا کہ کیسے توڑا جائے، پرویز خٹک بنایا، اور تیسرا کیا جہانگیر ترین. ٹھیک ہے، یعنی یہ گروپ بنا لیے، 3 گروپ بنا کے پارٹیاں بنا کے لانچ کی گئیں، وہ نہیں چلی. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی، پھر بلہ چھینا گیا، پھر بھی نہیں کچھ ہوا. پھر لوگوں نے جو بھی نشان دیا بینگن بھی اس پہ عمران خان کو دے دیا. پارٹی تو ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے علاوہ نہیں چلے گی. اور راستہ بند کرنے کی آپ نے بات کی تو راستے تو دیکھیں، یہ بھی قمر صاحب کو پتہ ہے کہ فارمر چیف جسٹس پنجاب نے کہا کہ ٹربیونل بنائیں، نام دیے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ ہمیں ان کا ایک پینل دے دیں جو اس کی جورسڈکشن تھی، تو وہ آج تک فیصلے ہی نہیں ہوئے. ٹھیک، تو نادر صاحب آپ کے خیال میں کیا وے فارورڈ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیں وے فارورڈ تو یہی ہے جو ان کو ماضی سے سیکھنا چاہیے. 2022 میں بھی انہوں نے استعفے دے کے اسمبلی چھوڑ دی تھی، انہوں نے کچھ نہیں ان کو حاصل ہوا. ابھی بھی اس طرح کی غلطی ان کو نہیں کرنی چاہیے. ان کو اسمبلی کے اندر ان کی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، اور ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کی ایک ورتھ ہوتی ہے، اور ان کے ووٹرز کی کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہے. تو جو قانونی ایک پروسیجر ہے اس کو بھی فالو کریں، جو رائٹ آف اپیل ان کے پاس ہے اس کو بھی یوٹیلائز کریں. بٹ اسمبلی کے اندر بھرپور اپوزیشن کریں، کیونکہ اپوزیشن از ایز امپورٹنٹ ایز دا گورنمنٹ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. تو ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں، ان کی جو ایشوز ہیں اس کو ریز کریں اسمبلی کے. مجھے ذرا ٹیرف پہ بھی بتا دیجیے آخری ایک کامنٹ آپ تینوں سے، کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ہم پہ بہت مہربان ہیں، اور ظاہر ہے ان کی مہربانی ایک طرف پاکستان کو فیور کر رہی ہے، دوسری طرف انڈیا کو مطلب وہ کہتے ہیں نا چپیڑے کرا رہے ہیں پبلکلی. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ نادر پہلے آپ بتا دیجیے، پھر میں قمر صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاتی ہوں. دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کافی پازیٹیو ہے، اور وہ ٹریڈ کی طرف فوکس کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ جو پیٹرولیم سیکٹر ہے اس میں بھی
کریں گے انویسٹ. باقی ٹیرف تو ان کی آئی تھنک ایک الیکشن پرومس بھی تھا اور پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ نسبتاً وہ آئی تھنک کم ٹیرف لگا رہے ہیں, جہاں پہ آئی تھنک 25% انڈیا کے ساتھ لگایا, تو پاکستان کے ساتھ صرف 19% ٹیرف عائد کیا انہوں نے. تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں, اور آئی تھنک there's good things to come with the trade with the US. قمر دلشاد صاحب, کیا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے صدر ٹرمپ کے اتنے پازیٹیو رویے کی؟ ویسے تو وہ بڑی انپریڈکٹیبل قسم کے آدمی ہیں, لیکن بہرحال پاکستان کے حوالے سے بڑے کنسسٹنٹ اچھے ہی چل رہے ہیں. دیکھیں جی, ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا, کنوکشن تو ہو چکے ہیں نا, سزا تو ہو چکی ہے نا. اب کے باپ ان کی امید یہی ہے کہ شاید ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پاکستان جو ہے ان کو پورا ریلیف دیں, لیکن بعدی نظر میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اسٹیٹ کی جنگ ہے, یہ باقاعدہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی. اب یہ اسٹیٹ ورسز اچھا, آپ پی ٹی آئی کے اوپر اپنے کلوزنگ ریمارکس دے رہے ہیں. میں آپ سے صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو امریکہ پاکستان کے ساتھ اچھا ہوا ہے, اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, فائدہ تو نہیں پہنچے گا. فائدہ تو اس لیے نہیں نظر آ رہا ہمیں کہ یہ بہت بڑا, ہمیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے بھی ہمیں میری بات میرے خیال میں قمر صاحب تک جا نہیں رہی. ٹھیک, میں پھر صرف قمر صاحب کا ایک چھوٹا سا جواب دے دوں کہ ہم نے پہلے بھی ہائی کورٹ سے ہمیں سائفر کا کیس اور عدت جیسے کیسوں کے فیصلے ملے, تو ہم نے آگے 2 کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا ہے. یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں. نمبر 2, جو آپ نے دوسرا کویشچن پوچھا, ہمیشہ جو بھی ہو, جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے, میں پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ نے سرکمسٹانسز کے ساتھ پیراماؤنٹ ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے, چاہے آپ ہوں میں کوئی بھی ہو, اس نے ملک کے مفاد میں دیکھنا. اگر ہمارے ملک کے مفاد میں یہ اچھا فیصلہ ہے تو ہمیں بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کا جو دفاع ہے, اپنی اسٹیٹ کا پیراماؤنٹ ہے, وہ معاہدے جو ہماری اسٹیٹ اور انڈیویجولز کے لیے بہتر ہوں گے تو وہ بہتر ہے. کیا نمبر 2, آخری جو ایک بات ہے, آپ کے پاس آج بھی مذاکرات کے لیے کوئی آپشن موجود ہے؟ اچھا, ایک بات, آج بات یہ چل رہی تھی کہ ساتھ اس کے کوئی لیوی جو ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی. عوام کہتی کہ ہمارا خون نہ چوسیں. اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے حالات خطے میں دیکھ کے اپنی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. وہ پالیسی اسی طرح سیٹ ہوتی ہے جس طریقے سے ہمارے خطے کے حالات ہیں. مذاکرات, میں نے اب کوئی مذاکرات والی بات رہی ہے؟ کل آپ نے ہمارے چیئرمین گوہر کی بات سن لی. اب کون سے مذاکرات, جب آپ نے پوری سسٹم کو بھی ایک ڈیمالش کر دیا, تو ان سے مذاکرات پھر آپ. قمر دلشاد صاحب, کوئی چانس آپ کو نظر آتا ہے ابھی پی ٹی آئی کی مذاکرات کی طرف واپسی, یا ان کے لیے کوئی ریلیف کسی قسم کا, کوئی سپیس, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اگر یہ عمران خان صاحب پوری ہمت سے کام لیں اور پورا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھے, پاکستان کو بھی دیکھے, تو آگے لے کے آئیں شاہ محمود قریشی صاحب کو, اس کو بنائیں برج. شاہ محمود قریشی صاحب کو, عمران جو برج بن سکتا تھا عمر ایوب, وہ کیونکہ فیلڈ مارشل کرانا تھا ان کا, لیکن وہ ناکام ہو گئے. وہ جذباتی بہت زیادہ تھے, تقریریں کرتے تھے گرم جوشی میں آ کے. حالانکہ عمر ایوب کا جو گھرانہ ہے وہ ظاہر پتہ نہیں صاحب کو بھی, وہ فیلڈ مارشل کرانا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ برج نہیں بن سکے. اب اس میں جو برج جو بنے گا وہ بنے گا شاہ محمود قریشی صاحب. وہ ان کو سمجھائیں گے, طریقہ سمجھائیں گے, کہیں گے کہ جناب ملک کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اب دیکھیں کہ امریکہ کی بھی ساری پالیسی ناکام ہو گئی, وہاں بھی لابی کامیاب نہیں ہو سکی. بڑی خیال تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, وہ آگے بڑھے گا, لیکن ٹرمپ نے تو بالکل نظر انداز کر دیا. اسی طرح ان کے معصوم بیٹے ہیں, دیکھیں معصوم بچے ہیں, وہ ان معصوم بچوں نے آگے سے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, آپ کی بات کا یہی مطلب ہے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ. نادر کو بہت آپ کا بھی شکریہ. صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ لائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے؟ دیکھیں عمران خان اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے. یہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا. پارٹی ہماری یہ کی ہے, شاہ محمود قریشی لازمی بات ہے عمران خان سے ملیں گے, لیکن شاہ محمود قریشی بھی عمران خان سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. بہت شکریہ جی کہ مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.